حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں شمشاد نامی درخت کی لکڑی سے بنایا گیا ایک صندوق عطا فرمایا۔ 3 گز لمبا اور 2 گز چوڑا ایک نوکھا صندوق عطا فرمایا جو کہ منتقل ہوتا ہوتا حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا، اور آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی اولاد بنی اسرائیل کے قبضے میں رہا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گیا یہ صندوق۔ اس صندوق کو تابوت سکینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب یہ ملا تو اس میں تمام انبیاء اکرام علیہ السلام اور ان کے مکانات کی تصویریں تھیں۔ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے مقدس مکان کی تصویریں ایک سرخ یاقوت یعنی لال پتھر میں تھی۔ اس تصویر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالت نماز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ تصویر قدرتی طور پر تھی، انسان کی بنائی گئی نہیں تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ صندوق ملا تو آپ علیہ السلام اس میں اپنا خاص سامان رکھنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ صندوق میں تورات شریف کی تختیوں کے ٹکڑے، جنتی لاٹھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لباس، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ اور ان کی لاٹھی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور بنی اسرائیل پر نازل ہونے والا من و سلوہ بھی موجود تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگ میں صندوق کو آگے رکھتے تھے اور اس سے بنی اسرائیل کو سکون اور فتح حاصل ہوتی تھی۔ بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو وہ صندوق کو سامنے رکھ دیتے اور دعا کرتے، دشمنوں کے مقابلے میں فتح یاب ہو جاتے، اس صندوق کی برکت سے فتح پاتے۔ جب آپس میں اختلاف ہوتا تو صندوق سے فیصلہ کرواتے، صندوق سے فیصلے کی آواز آتی، بلائیں آفتیں صندوق کی وجہ سے ٹل جاتی۔ الغرض یہ صندوق ایک بابرکت تھا۔ الغرض یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے تابوت سکینہ، برکت اور رحمت کا ایک خزانہ تھا، خزانہ اور نصرت خداوندی کے نزول کا ایک نہایت ہی مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ مگر بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبلوس ہو گئے۔ وہ لوگ سرکشی پر اتر آئے، ان میں بدعمالیاں پھیل گئی، ان پر خدا کا غضب نازل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قوم امائکہ جالوت اور اس کی قوم کو ان پر مسلط کیا۔ انہوں نے بنی اسرائیل اور اس کے شہروں کو تباہ و برباد کر دیا اور انہیں علاقہ بدر کیا، ان کی اولادوں کو قتل اور گرفتار کر دیا اور تابوت بھی ساتھ لے گئے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جالوت اور اس کی قوم کو تابوت سکینہ کی وجہ سے مختلف آزمائشوں میں گرفتار کر دیا۔ جب انہیں محسوس ہوا کہ یہ صندوق ہمارے لیے نہیں تھی تو انہوں نے واپس کرنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے تابوت کو بیل گاڑی پر رکھ کر بنی اسرائیل بستیوں کی طرف ہانک دیا۔ اس عمل میں فرشتے بھی ساتھ دے رہے تھے۔ اسی وجہ سے سورۃ البقرہ میں اللہ پاک نے فرمایا، فرشتے اسے اٹھا لائیں گے یا براہ راست فرشتے اٹھا کر لائیں۔ یہ حضرت شمعون علیہ السلام کا زمانہ تھا۔ بنی اسرائیل کا کوئی اس وقت بادشاہ نہیں تھا۔ انہوں نے آپ سے درخواست کی کہ ہمارے درمیان کسی ایک کو تو بادشاہ بنا دیں۔ آپ نے اللہ کے حکم سے حضرت طالوت کو بادشاہ بنا دیا، جو بنی اسرائیل میں سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے بڑا عالم تھا، لیکن نہایت ہی غریب اور مفلس تھا۔ اس پر بنی اسرائیل کو اعتراض ہوا، طالوت کا تعلق شاہی خاندان سے نہیں، اس سے زیادہ حق ہمارا ہے بادشاہت کا، وہ تو ایک غریب اور مفلس انسان ہے، بھلا تخت شاہی کے لائق ہو ہی نہیں سکتا۔ بنی اسرائیل کے ان اعتراض کا جواب دیتے ہوئے حضرت شمعون نے کہا، یہ فیصلہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید کی سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 247 اور 248 میں آیا ہے۔ چنانچہ تھوڑی ہی دیر میں فرشتوں نے تابوت سکینہ حضرت طالوت کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس تابوت کو دیکھ کر تمام بنی اسرائیل نے حضرت طالوت کی بادشاہی کو تسلیم کیا۔ جب حضرت طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو
کافی بادشاہ جالوت کے خلاف جہاد کے لیے تیار کیا، اور جب روانہ ہونے لگے تو آپ نے اپنے لوگوں کو خبردار کیا، اللہ تعالیٰ کے راستے میں تم لوگوں کو اردن اور فلسطین میں واقع ایک نہر ملے گی، اللہ تعالیٰ تم کو اس سے آزمائے گا، لہٰذا تم اس سے پانی نہ پینا۔ حضرت طالوت نے اپنے سپاہیوں کو اس نہر کا پانی پینے سے منع کیا، لیکن نہر کے قریب پہنچنے پر ہی 80,000 کے لشکر میں سے زیادہ تر لوگوں نے پانی پیٹ بھر کر پی لیا اور لڑنے کے قابل نہ رہے۔ صرف 4,000 سپاہی آپ کا حکم بجا لائے اور نہر سے پانی نہ پیا۔ حضرت طالوت اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی، جو کہ قبول ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں فتح عطا کی۔ جالوت بہت طاقتور تھا۔ حضرت طالوت اپنے لشکر میں اعلان کیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اس کے ساتھ اپنی شہزادی کا نکاح کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو جان سے مار دیا، جس سے اس کے لشکر کے حوصلے ٹوٹ گئے اور کفار کو شکست ہوئی۔ حضرت طالوت اپنی شہزادی کا نکاح حضرت داؤد علیہ السلام سے کر دیا اور انہیں اپنی آدھی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ اس کے 40 سال بعد حضرت طالوت کا انتقال ہو گیا اور بعد میں حضرت شمول کی بھی وفات ہو گئی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہت عطا کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی خواہش تھی کہ تابوت سکینہ کو محفوظ رکھنے کے لیے کوئی مستقل جگہ بنائی جائے، چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام نے نبوت اور بادشاہت ملنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک عظیم الشان مسجد کی تعمیر شروع کر دی۔ اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے، جسے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے والد کی وصیت کے مطابق نہایت ہی اہتمام اور شان و شوکت سے مکمل کروایا، یہاں تک اس کی تعمیر میں جنات کی بھی خدمت لی گئی۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس مسجد کو بیت المقدس کی تکمیل اور نہایت ہی عظیم الشان تعمیرات آپ علیہ السلام نے کروائی، اس لیے اس کو ہیکل سلیمانی کہا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ہیکل سلیمانی سے مراد وہی مسجد بیت المقدس ہے جس کی تعمیر کا ذکر قرآن مجید میں بھی کیا گیا ہے، جو آج تک موجود ہے، جہاں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے موقع پر آسمانوں کے سفر کے لیے لے جایا گیا۔ 558 کی قبل مسیح میں ایک ظالم بادشاہ بخت نصر نے بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا، دوسری تمام عمارتوں کے ساتھ ساتھ بیت المقدس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اس افراتفری میں تابوت سکینہ غائب ہو گیا، آج تک اس کا کوئی سراغ نہیں مل سکا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ بقرہ میں اس مقدس صندوق کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ان کے نبی نے فرمایا ان کی بادشاہی کی نشانی یہی ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین ہے اور جو کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں موسیٰ اور ہارون کے ترکے کی اٹھا لاتے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ایمان رکھتی ہو۔ یہودی اور آثار قدیمہ کی باقیت ڈھونڈنے کے بہانے دنیا بھر میں آج بھی تابوت سکینہ کی تلاش جاری ہے۔ فلسطین کا بہت سا علاقہ انہوں نے چھان مارا اور ان کے مطابق تابوت سکینہ یا تو حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے آس پاس ہے یا یہ مشرق وسط میں کہیں موجود ہو سکتا ہے۔ اس کے بارے میں کئی قیافے لگائے جا سکتے ہیں، اس کے بارے میں کئی رائے دی جا سکتی ہیں، لیکن حتمی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ امر طے ہے بنی اسرائیل کے ساتھ تعلقات بحال کرنے کے حق میں دنیاوی فائدے کی دلیل دینے والے دانشور یہ بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ واضح طور پر کہہ دیا ہے، یہودی اور نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ کا صندوق کب اور کسے ملے گا؟ قیامت کے قریب حضرت سیدنا امام مہدی جب تشریف لائیں گے تو وہ اس صندوق کو فلسطین کی ایک مشہور جھیل سے نکالیں گے۔ یہ ایک دوسرے قول کے مطابق ایک ترکی کے شہر کی غار سے نکالیں گے۔